بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ لوگ اس کی نافرمانی کریں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ جو غفور الرحیم ہے اور بہت عظیم ہے، اس نے انسانوں کو آزمائش میں ڈالا ہی کیوں کہ وہ آخر میں آگ میں جلیں۔ اور اگر اللہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے یہ کائنات مچھر کے پر کے برابر ہے تو پھر یہ سب مخلوقات کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ اپنی اس تخلیق کو عظیم کیوں کہتا ہے اور ہمیں بھی انہیں عظیم ماننے پر زور کیوں دیتا ہے؟ دوستو، یہ مشکل سوال کرنے والا شخص ایک ایتھیسٹ تھا۔ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا اور پھر ان دونوں کے درمیان کافی لمبی کنورسیشن ہوئی جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور لائک ضرور کیجیے۔ یہ سوال کرنے والا شخص امریکہ سے تعلق رکھنے والا ایک انٹرپرینور اور مارکیٹنگ مینیجر تھا جس کا نام ہیریسن تھا۔ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ میرے دو دوست ہیں جن میں سے ایک عیسائی تھا اور ایک ایتھیسٹ تھا، آپ کی ویڈیوز دیکھ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے انہی دوستوں نے مجھے آپ کی ایتھیسٹ والی ویڈیو پروگرام دیا ہے جس میں آپ نے بہت اچھی وضاحت کی ہے، لیکن میرے ذہن میں اس ویڈیو کو دیکھ کر مزید سوالات آ چکے ہیں۔ ایک سوال میں نے کئی لوگوں سے پوچھا لیکن کوئی بھی ذہین شخص مجھے اس کا جواب نہیں دے سکا۔ میرے خیال میں آپ یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مسلمانوں کے سب سے لاجیکل اسکالر ہیں، لہٰذا میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ جس کے دو رخ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کتنے دن میں بنایا اور پھر سارے پہاڑ بنائے اور پوری کائنات بنائی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بنانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا ایسے بہت سے انسان ہوں گے جو گناہ کریں گے، جو معاذ اللہ تعالیٰ کو مایوس کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ سوال یہ ہے کہ اتنا عظیم رب اگر یہ جانتا تھا کہ یہ سب لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے آگ میں جلیں گے تو انہیں بناتا ہی نہیں، آخر کیوں اللہ نے اتنے لوگوں کو بنا کر عذاب میں ڈالنے کا فیصلہ کیا؟ ہیریسن نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کی اور اس کی ساری عظیم تخلیقات کی تعریف کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی عظیم چیزیں بنائیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کے صرف کن کہنے سے یہ پوری کائنات بن سکتی ہے تو پھر یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے عظیم کیوں کہہ رہا ہے؟ دوستو، اب دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا کیا جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کا سوال بہت ہی انٹلیکچوئل ہے، پر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ میرا ایک اسکول ہے جس کا نام اسلامک انٹرنیشنل اسکول ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، فرض کرے کہ میرے اسکول میں ایک ٹیچر پیپر بناتی ہے، پیپر میں سوال آتا ہے 2 + 2 برابر ہے کویسچن مارک۔ اب بچوں نے اس کا جواب دینا ہے، حالانکہ اگر ٹیچر چاہے تو وہ آسانی سے بچوں کو اس کا جواب بتا سکتی ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جواب نہ بتائے۔ ہیریسن نے کہا یہ تو سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پورا سوال سنیے، اگر وہ ٹیچر چاہے تو کسی ایک بچے کو سوال کا جواب دے سکتی ہے، اس صورت میں آپ اس ٹیچر کو کیا کہیں گے؟ ہیریسن نے کہا کہ وہ ٹیچر انجسٹس یعنی انصاف نہ کرنے والی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے، وہ ٹیچر ناانصاف ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سب کچھ پہلے سے بتا دیتا تو یہ ناانصافی ہوتی۔ ہیریسن نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسا بھی تو بنا سکتا تھا کہ وہ غلطی نہ کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ مخلوق پہلے ہی بنائی ہوئی ہے اور وہ فرشتے ہیں جو بالکل بھی غلطی نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ دوبارہ سے ایسی مخلوق بناتا جو غلطی کرنے کی گنجائش نہ رکھتی ہو؟ اس لیے فرشتے افضل مخلوق نہیں ہیں بلکہ انسان ہیں، کیونکہ انسانوں کے پاس فری ول ہے، وہ چاہیں تو اللہ کی مرضی کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، اس صورت میں وہ بدترین لوگ ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو جنت میں جائیں گے اور اشرف المخلوقات کہلائیں گے۔ ہیریسن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یہ خرابی رکھی ہی کیوں ہے کہ وہ ان کے خلاف جائیں؟ میرے بھائی یہ خرابی نہیں ہے بلکہ فری ول یعنی آزادی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ آزادی ہی ہے جو انصاف کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ They're saying Almighty God can create something which is perfect and will not make mistake, correct? That Right. God has already done. He created the angels. God created the angels. The angel never go against any commandment of God. But human being is a better creation than angel. The angels have got no free will of their own. If you have heard my tapes, if you have not heard, I'll tell you now. The angels are a creation of Almighty God, but not the best creation. Almighty God created the human beings. The human beings have a free will to go against God or to follow God. If you have chosen to be a human being, if you disobey His commandments, you go to hell. If you obey His commandments, you're superior than the angel. Because the angel doesn't have a free will of his own, then he follows God. It's nothing great. The human beings are the better creation.
of Almighty God. Almighty God has given a free will. That's a different question that Almighty God knows. Because He has ilm ghaib, He has knowledge of the future. آپ مجھے بتائیں آپ کے حساب سے کون بہتر ہے، انسان یا فرشتہ؟ ہیریسن کا جواب تھا اوبویسلی انسان، اگر وہ اچھے عمل کرے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی ہاں بالکل یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 72 میں اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بنانے کے بعد ایک جگہ جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ انسان بننا چاہتے ہیں، کیا وہ اپنی مرضی کرنے کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں؟ تو انسانوں نے یہ ذمہ داری لی، انہوں نے اشرف المخلوقات بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بے وقوف تھا جس نے ایسا کیا، حالانکہ دنیا کی باقی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، لہذا میں اور آپ غلط ہیں، ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس امتحان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ ہیریسن نے کہا کہ میرے سے تو کسی نے نہیں پوچھا تو آدم اور حوا سے گیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ان سب انسانوں سے پوچھا ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یادداشت سے بھلا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، لہذا اب ایک دفعہ جب آپ امتحان میں اترنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہتے کہ مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا گیا۔ آپ کا کہنا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی ہاں مجھے بھی یاد نہیں، لیکن میرا قرآن پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف بات نہیں کر سکے گا۔ ہو سکتا ہے ان کی یادداشت واپس آ جائے، لہذا کوئی بھی آبجیکشن نہیں دے سکے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ کہے گا تو صرف اتنا کہے گا کہ مجھے ایک اور موقع دے دیا جائے، مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیا جائے، پر اس وقت موقع نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ انصاف کا اور فیصلے کا دن ہوگا۔ لہذا آپ کے پہلے سوال کا جواب یہی ہے کہ ہر لاجیکل انسان آپس میں بھی یہی کہے گا کہ انسان کو آزادی ملنا بہتر ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے عمل کر سکتا ہے۔ البتہ آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھا تھا، پر جب آپ مر جائیں گے تو قیامت کے دن ہم دونوں ملیں گے اور آپ یہی کہیں گے کہ اب مجھے یہ سب یاد ہے، لیکن اس وقت یاد آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں تو اس دنیا میں ایمان رکھنا ہے جو آپ کو قرآن کے ذریعے ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایتھسٹ والے لیکچر میں یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک میں بتائے گئے سائنٹیفک فیکٹس میں سے 80% بالکل پروف ہو چکے ہیں اور باقی بچے 20% ان کے بارے میں ابھی تک سائنس کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ابھی تک سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی، لیکن سائنس کے پاس ان بیس پرنٹس کو غلط ثابت کرنے کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ سے پوچھے بغیر آپ کو انسان بنا دیا گیا ہوتا تو آپ کی بات صحیح تھی، لیکن آپ سے پوچھا گیا ہے اور آپ کے امتحان سے گزرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ انسان بے وقوف ہے جس نے بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ہیریسن کا سوال پھر وہی تھا کہ مجھے یاد کیوں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا برادر، اگر کوئی ٹیچر امتحان لے، امتحان سے پہلے بچوں کو پڑھا بھی دے لیکن انہیں امتحان کے وقت کتاب ہاتھ میں دے دے تو پھر یہ کیسا امتحان ہوگا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں دی، ہمیں اس امتحان میں ڈالنے سے پہلے ہمارے ذہن سے سب کچھ بلا دیا گیا جو قیامت کے دن یاد آئے گا، تب سب واضح ہو جائے گا۔ If a teacher teaches you something, teacher gives you the book, the teacher has to take away the book for the test. If the teacher says, okay, take the book and answer, where is the test? Okay, but why? After the examination is over, you can go home and check or not. But even before the exam began, God knows the end Brother, result. listen to me. After the examination is over, can you go and check home or not in the textbook? Absolutely. But during the examination, can you check? No. So now the examination is going on, brother. Once it's over, you can check. If you tell teacher, I want to see the textbook, I don't remember. No. During the examination, you cannot refer to the textbook. It will be called cheating. Correct? So once the examination is over, if you don't remember, you tell God, what is this illogical? But Quran says not a single human being will object to the justice. Let the test get over. اگر آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کائنات کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اتنا عظیم بنا کر ان کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان ہے جس نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے کر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو کچھ نہیں ہیں، میں انہیں صرف کن کہہ کر بنا سکتا ہوں، لیکن میری سب سے افضل مخلوق تم ہو، تو پھر تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا یہ مثالیں ہمارے لیے دی گئی ہیں، ہمیں اس لیے کہا گیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ نمازوں میں اللہ اکبر کہو
تاکہ ہمیں یہ احساس ہوتا رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارے انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم اس شخص کے پیچھے چلتے ہیں جو زیادہ مشہور ہو یا طاقتور ہو۔ لہٰذا اگر ہمیں یہ احساس رہے گا کہ یہ کائنات اتنی بڑی، اتنی عظیم اور اتنی کمپلیکس کائنات اللہ نے بنائی ہے، تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں گے۔ لہٰذا یہ مثال ہمارے لیے ہے تاکہ ہم ان مثالوں کے ذریعے اللہ کو بڑا مانیں، ورنہ ہمارے اللہ اکبر کہنے سے اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے ہی عظیم ہے۔ ایڈیسن نے کہا میرے لیے یہ بات عجیب نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی چیز کیسے بنائی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے اتنا بڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے لیے نہیں ہے، لیکن ہمارے سب کے لیے اور آپ کے لیے یہ چیزیں بہت بڑی اور عظیم ہیں، اس لیے اللہ نے ہمارے لیے یہ کہا ہے اگر اتنی بڑی کائنات کا رب مجھے حکم دے گا کہ شراب نہ پیو یا سور کا گوشت نہ کھاؤ تو میں ضرور اس کا حکم مانوں گا، کیونکہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا ہے۔ ہیریسن نے پھر کہا کہ اگر مجھے بل گیٹس $100 دے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بل گیٹس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ بل گیٹس نے آپ کو پیسے دیے، چاہے $100 دیے یا $1000 دے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ بل گیٹس نے دیے۔ لہٰذا بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ سب ہمارے لیے بنایا، اور ہمارے لیے یہ سب کتنا مشکل ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔